अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 17 सूरतुल हज, आयत नंबर 37, आयत नंबर 37। लन यनालल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन यनालल्लाह लन यनालल्लाह लुहूमुहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम मिनकुम। कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। वबश्शिरिल मुहसिनीन। इन्नल्लाह इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू। इन्नल्लाह इन्नल्लाह ला युहिब्बु ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफूर। कुल्ल ख़व्वानिन कफूर। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. जज़ाकुमुल्लाह। लन यनालल्लाह, यहाँ इदगाम माल गुन्ना है। इदगाम को असल में क्या था? असल में था लन यना, लन यनालल्लाह। तो लन को लई बना दिया, यानी नून का या में इदगाम कर दिया, लाम को डायरेक्ट पढ़ा, तो ये इदगाम माल गुन्ना है। लफ्ज़ अल्लाह को क्या करेंगे? तफखीम करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, मुंह भर कर पढ़ेंगे। लुहूमुहा, लुहू,
یہ لام اور ہا اور میم پر یہ ضمہ ہے، تو یہ یہاں ذرا خصوصی طور پہ دھیان کرنا ہے کہیں زبر نہ پڑھی جائے کسی حرف پر۔ لوحو یہ حروف مدہ بھی بنتا ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے، لحومها ایسے کر کے، ولا دماء میم پر مد متصل ہے، لمبا کریں گے، ولیکن یہاں بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، نون کو یا میں اور پھر کاف کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ پڑھا، ولیکن ینالہ التقوی، تقوی قلق کا بھی کریں گے، قاف موٹا، واو کو بھی موٹا کریں گے، منکم یہاں اخفا ہوگا، کذالک سخراہا، کذالک دال کے مخرج کو بخوبی پڑھنا ہے، خا موٹا را موٹا، سخراہا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را جو ہے اس کا ایک اپنا قاعدہ ہے، جب را پر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں موٹا کر کے، لکم لتکبروا اللہ، لتکبروا اللہ، ٹھیک ہے جی، را اور لفظ اللہ کو موٹا کریں گے، علی ما ہداکم، ہداکم وجود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے ہا کو سینے کے، ہداکم وبشر المحسنین، را باریک، ہا، ان اللہ یہ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، لفظ اللہ کو منہ بھر کر پڑھیں گے، یدافع عین ہے، پھر آگے عین ہے، عن الذین، یدافع عن الذین، یدافع عن الذین، ایسے آمنو، تھوڑا لمبا کریں گے، ان اللہ غنہ، نون مشدد ہے، لفظ اللہ کو موٹا، ان اللہ لا يحب، لا يحب کل خوان، خا واو دونوں موٹے کرنے ہیں اور وا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، خوان کفور، نین یہاں اخفا ہے، نون تنوین کے بعد کاف ہے۔ اس کا ترجمہ ان دو آیات کا کیا ہے؟ کیونکہ یہاں قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، ان آیات میں، پچھلی آیات میں بھی جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم آ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اشکال کو دور فرماتے ہوئے بالخصوص اہل ایمان کو ایک بات فرمائی ہے جو بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے، فرمایا یہ جانور، یہ تمہارے ذبح کرتے بہائے ہوئے خون، یہ گوشت، یہ بوٹیاں، یہ جی یہ ملائی بوٹی ہے، یہ فلانی ہے فلان، یہ سب فرمایا لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو، یہ تمہاری گول بوٹی، تمہاری ملائی بوٹی، مرکنی بوٹی، یہ ہڈیاں، یہ جناب پاوے اور یہ گدے والی، فرمایا نا، یہ تو کھائے گئے، یہ کیسے ہیں؟ یہ تو کھائے گئے، ولا دماء ہوا، اور یہ تمہارا قیمتی، کتنا لایا جی؟ میں نے 2.5 لاکھ روپے کے لگا کے ایک بہڑا لے کے آیا، اور میں 3 لاکھ کا لے آیا، میں اتنے کا لے آیا، میں اتنا اونٹ کی قربانی ہے جی، فرمایا وہ جو تمہارا اونٹ کا گوشت ہے اور جو تم اس کو ذبح کرتے ہو اور اس کا خون بہاتے ہو، ولا دماؤہا، وہ بہایا گیا، گوشت کھایا گیا، کہاں پہنچا اللہ وہ تو تم کھا گئے یا کھلا دیا لوگوں کو، خون بہا اور زمین میں چلا گیا، دفن ہو گیا، دھو دیا، صاف کر دیا، تو وہ کہاں پہنچا اللہ کو؟ ہاں اللہ کو وہ نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو ان باتوں سے غنی ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے کہ نہیں؟ سمجھو مسئلہ، اللہ کھانے سے پاک، پینے سے ہیں، پہننے سے، سونے سے، ٹھیک ہے، اور اللہ بیوی بچوں سے بھی، ہاں ٹھیک ہے جی، انا یکون لہ ولد، اللہ اولاد سے بھی، اس کا کوئی کوفت قبیلہ نہیں، ساجھی نہیں، تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے ان تمام باتوں سے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں پھر یہاں کیوں یہ ایسا کیوں حکم، کیوں ذبح کرو ذبح کرو؟
تو فرمایا اللہ کو جو پہنچتا ہے نا وہ تمہارے دل کا تقوی ہے، تمہارے دل ہے تمہارا وہ تقوی جو تمہارے دل کا خوف ہے، جو خوف جو ہے نا تمہارے دل کا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے غلط قدم اٹھانے سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے جی دل و دماغ کے اندر تمہارے یہ ایک کیڑسا سی چلتی رہتی ہے، ایک تصور سا رہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ جو تمہارے پیچھے تمہارا خوف ہے، یہ تمہارے دل کا جو تقوی ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا حکم جو ہے اس آدمی پر غالب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ہر منع کردہ اللہ کے جو منہیات ہیں ان سے بالکل اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ جب آدمی تقوی اختیار نا گناہ سے پھر بچتا ہے۔ اب جب آدمی کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول نے فرمایا جب آدمی بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، اور بلکہ چور کے متعلق بھی آتا ہے، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب تقوی ہوتا ہے پھر انسان گناہ سے بچتا ہے، جب اسے اپنے اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے تو پھر گناہ سے بچتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا جوان ہے، بڑا قداور ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا یہ ہے یہ نہیں، اور نہ ہی اللہ تمہارے کیا کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے مال، بڑا مالدار ہے، سونا چاندی درہم دینار بڑا جناب کروڑ پتی بنتا ہے، نہیں، اللہ دیکھتا ہے تو کس کو؟ تمہارے دلوں کو، اس کے دل کے اندر میری کتنی عزت اور مقام ہے، اس دل کے اندر کتنا تقوی ہے۔ اور تمہارے اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ بولو بولو، ایک تو اور دوسرا اعمال، پتہ نہیں سوئے رہتے ہیں یار تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سب کو کیا کرے؟ دل کا تقوی نصیب فرما دے اور عمل صالح نصیب فرما دے۔ اگلی آیت میں کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، یہ بار بار دوبارہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تکبیر یعنی اللہ اکبر، جانور کو ذبح کرنا ہو تو تکبیر کس کی؟ نماز پڑھنی ہو تکبیر کس کی؟ روزہ رکھنا ہو تکبیر کس کی؟ تکبیر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی کبریائی کو بالفعل، وہ کبریائی والا جو جھنڈا ہے اس کو بالفعل دنیا میں ایسے یوں کر کے گاڑ دیا جائے، یہ ہے تکبیر کا معنی۔ تکبیر کا معنی یہ نہیں ہے محض کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بالفعل دنیا کے اندر نافذ کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا جانور کو جب ہی ذبح کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جانور کس کے لیے ذبح کیا؟ اللہ کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کس کے لیے ذبح کیے؟ اللہ کے لیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی دور کرتا ہے دشمنوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمانداری سے بتائیے، صحابہ کرام سے لے لیں تو کتنے مواقع ہیں جن میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اگر کوئی بھی یاد نہیں آتا تو بدر کا جو موقع ہے، جنگ بدر کا، اس کو سامنے رکھ لیں، یار کہاں 313 کہاں 1000
मुकाबला है। फिर ये 313 आदमी नहत थे, असला भी थोड़ा, सवारी भी थोड़ी, और 1000 का पूरी एक फौज है, और उनके पास हथियार भी हैं, फौजी बड़े ट्रेनिंग याफ्ता। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, मलाइका भेज के अहले ईमान की मदद फरमाई, दुश्मन को दूर किया कि नहीं। कितने मारे गए, 70 मारे गए, 70 कैदी हुए हैं। तो हर दौर में, हर हाल में, हर वक्त जो मोमिन है, अहले ईमान है, वो जब अपने अल्लाह को नहीं भुलाते, उनके दिलों में तकवा रहता है, तो अल्लाह उनको दुश्मनों से हमेशा बचाता रहता है। और ईमान है, इस पे ईमान रखो कि हाँ, इस इंसान के अपने अंदर कोई कोताही, कमज़ोरी ना पैदा हो जाए, वरना जिस बंदे का अपने अल्लाह पर ईमान है, अपने अल्लाह पर यकीन है, तो कभी उसका अल्लाह उस आदमी को बेयार व मददगार नहीं छोड़ेगा। हर हाल में अल्लाह उसका दिफार करता रहेगा, दुश्मन से हिफाजत करता रहेगा, और बल्कि अल्लाह पाक बहुत जल्द जो है गलबा नसीब फरमाएगा। आज अगर मुसलमान मार खा रहे हैं तो अपनी कोताहियों की वजह से, वरना यहाँ भी आपके सामने देखो ये आयत है, और एक और आयत के अंदर आता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलान। अल्लाह फरमाते हैं सुस्ती, कहली तुम ना दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो गलबा तुम्हें नसीब होगा। और आज मुसलमान जो है इकट्ठे हो जाएं और अपने ईमान को मजबूत कर लें, और अपना सारा जो दारो मदार है और उनके अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाएं, तो अल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है मुसलमानों को गलबा अता फरमाएगा कुफ्फार पर, जिन्होंने उन पर जुल्म ढा रखे हैं, हाँ जी, जुल्म के पहाड़ तो रखे हैं। अल्लाह उन्हें उन पर गलबा नसीब फरमाएगा। अल्लाह उन्हें वतन भी, हुक्मरानी भी, और सब कुछ अता फरमा देगा, बस शर्त क्या है कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब आयात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।